بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، نواز شریف نے لندن سے پریس کانفرنس کی، اس کے 24 گھنٹے بعد عمران خان نے خطاب کیا۔ یہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں اور خان صاحب کے سخت رد عمل کی وجہ کیا نظر آئی؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ طے کر لے گی کہ ٹھیک ہے، ملک کا نقصان نہ ہو، عوام کا نقصان نہ ہو، اور ہم معاملات کو میز پر بیٹھ کے طے کر لیں۔ صحیح۔ لیکن یہ جو 24 گھنٹے کے دوران یہ دو چیزیں ہوئی ہیں، لندن سے نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا ہم مکمل احوال بتا چکے ہیں۔ اس کے دوران کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان کی، کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے اور نواز شریف کی پریس کانفرنس کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ صحیح۔ اور اس کور کمیٹی میں جن بنیادی 4-5 چیزوں پر بات ہوئی ہے، اس میں سے ایک ہے جو اب ریفلیکٹ کر رہی ہے، ایک نہیں دو ہیں جو ریفلیکٹ کر رہی ہیں خان صاحب کے خطاب میں، اور وہ جو ہمیں لگتا تھا نا کہ یہ بیٹھ جائیں گے، یہ لڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری کریں گے، اس کے بعد ایک مقام آئے گا جس کے اوپر ان کو لگے گا کہ اب ہم ٹیبل پر بیٹھے تو ہم اچھا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، رائٹ۔ لیکن یہ معاملات سڑکوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ خدا نخواستہ یہ معاملات عوام نے اپنے ہاتھ میں لیے اور یہ فیصلے سڑکوں پر ہونے لگے، پھر یہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری بار بار خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں، سیاسی انائیں اتنی بڑی ہیں نا، اور پھر خوف اتنے بڑے بڑے ہیں۔ ویسے خان صاحب کو جو ہے نا ایک بات کہہ دینی چاہیے کہ میں الیکشن ہو گیا، میں واپس آ بھی گیا، تو میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بناؤں گا جیسے آپ ہمیں بنا رہے ہیں۔ پھر آپ آئیڈیالزم ایک مرتبہ ان کو یہ کہہ دینا چاہیے نہیں، وٹ از دا وے فارورڈ، دین اس دوسری صورت میں تو پی ڈی ایم اور اس میں شامل ساری سیاسی جماعتیں وہ کہتی ہیں کہ آؤ آ کے ہمیں اگر کوئی زبردستی اتار سکتا ہے تو اتار لو، ہم کسی آئینی جمہوری تقاضے کو، اقدار کو ہم نہیں مانتے، ویلیوز کو نہیں مانتے۔ اچھا، صرف پریس کانفرنس نہیں ہوئی، پریس کانفرنس کے بعد میاں محمد نواز شریف کے کچھ ٹکرز چلائے گئے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر، جسٹس منیب، یعنی کہ جس کو یہ اپنے طور پہ لائک مائنڈڈ گروپ کہتے ہیں، ہم ان کا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے، جو ہمارا لائک مائنڈڈ گروپ ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے، یا فل کوڈ بنا دیں تو ہم بات مانیں گے، ورنہ ہم بات نہیں مانیں گے۔ اب یعنی کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ فل کوڈ جو ہے وہ الیکشنز کا فیصلہ نہیں کرے گا، یعنی وہ آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، ان کو کیسے پتا ہے، ان کو کیسے معلوم ہے اس بات کا؟ خان صاحب نے جو بات، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق کریں گے تاکہ ہمیں وہ قبول نہ ہو۔ اب جو ٹکر چلوائے گئے نواز شریف کے وہ سن لیں، اور یہ مسلم لیگ نون نے آفیشلی بھیجے ہیں، میاں محمد نواز شریف کو کوٹ کر کے چلائے گئے ہیں۔ خان صاحب کا خطاب کہیں نہیں چلا، اس میں جو گفتگو کی ہے وہ اس کی میرا خیال ہے کہ لاسٹ کنکلوڈنگ لائنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور درمیان میں جو ایک پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس کے حوالے سے لاجیکلی اس کو دیکھیں گے، منطقی طور پہ کیا وہ بات درست ہے، دلیل درست ہے یا نہیں ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے ٹکرز چلے، انہوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ میں ثاقب نثار زدہ لوگ شامل ہیں، انصاف کی توقع نہیں، یعنی کہ انصاف ان کے خیال میں یہ ہے کہ الیکشنز نہ ہوں تو یہ انصاف ہے، آئین پہ عمل نہ ہو تو یہ انصاف ہے، تو ان کو ان ججز سے کہ یہ آئین کے مطابق فیصلہ نہ دے دیں، اس وجہ سے انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ آگے نواز شریف صاحب نے جو بات کی وہ اگین تصادم کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل منڈے کو جب پروسیڈنگز سٹارٹ ہوں گی، 3 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کرے گا، وہ عدالت میں پیش ہوں گے، پیش ہونے کے بعد وہ عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ سے مطلع کر دیں گے کہ ہم مائی لارڈ کہ ہم نہیں ہیں، بائے 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 ہم اس عدالتی کارروائی کا۔ اچھا، جو ایکس پارٹی ڈیسیجنز ہیں، جی یہ بات طے ہے۔ میں نے اس کے جیسے یہ ٹکرز آئے، پھر میں نے 1-2 وکلاء سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا پھر اس صورت میں جب حکومت فریق ہی نہیں ہوگی، حکومت پیش نہیں ہو رہی ہوگی، اپنا موقف نہیں دے رہی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ ایکس پارٹی ڈیسیجن ہے، کیا وہ اپلیکیبل ہوگا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایکس پارٹی ڈیسیجن بھی اپلیکیبل ہوتا ہے، عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، ماننا پڑتا ہے، البتہ اس سے معاملات خراب ہو جائیں گے۔
اس سے معاملات اب یعنی اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بائیکاٹ کرے, اگر حکومت بائیکاٹ کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا حکومت یہ کہے گی کہ انٹیریئر سیکٹری بھی پیش نہ ہو, ڈیفینس سیکٹری بھی نہ پیش ہو, سرکاری ملازم کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل بائیکاٹ کر دیتے ہیں, وکلاء پی ڈی ایم کے جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے, پھر کیا صورت ہوگی؟ کیا منڈے یا ٹیوزڈے کو ڈیسیجن آ جائے گا؟ اہم سوال. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت تعاون کرے یا نہ کرے, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, تمام جماعتوں کو 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. انتخابات سے متعلق کیس پر فل کورٹ بنایا جائے. ہر بینچ میں یہ 3 جج پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں. 2017 میں بھی اسی طرح کا بینچ بنا تھا. اچھا, یہ اگین یہ بات ہم ریپیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی ان کو کھل کر کہنا چاہیے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ الیکشنز ان پاکستان, ہمیں نہیں چاہیے انتخابات. ایک مرتبہ کھل کر انتخاب بھی چاہیے اور حکومت بھی چاہیے, یہ والی حکومت بھی چاہیے, ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جسٹس ثاقب نثار, جسٹس کوسا, جسٹس عظمت سعید شیخ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, یہ جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں نااہل کیا تھا, مجھے کیوں نکالا. عوام کو اس فیصلے سے بچنا ہوگا اور کھڑے ہو جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ آیا تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. میاں صاحب کس کو ڈرا رہے ہیں؟ مطلب مگر اب سارا جمہوری نظام کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہر ملک میں جمہوری نظام ہو, وہ کیسے اس کو روکیں گے؟ بس کہ الیکشنز نہ ہو, $500 چلا جائے گا, 100 نہ ایک دن اور ایک رات اور گزر جائے گی, آپ کی زندگی کی ایک رات کم ہو جائے گی, سانس کم لیں, آکسیجن جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں, یہ وہی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ چکن مہنگا ہو گیا تو مرغی کھائیں, کہ 4 لوگ جو ہیں وہ مل کے روٹی کھا لیں, چائے کی ایک پیالی, چائے 2 کی بجائے 1 پیالی کر لیں, چائے کی پیالی کم کر دیں, زہر کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ سارے گفتگو چلتے ہیں. ساتھ تھوڑا سا مجھے ایڈ کر رہے تھے, یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ 10 ارب کے ہم لیپ ٹاپ دے دیں گے, مفت آٹا ہم تقسیم کر رہے ہیں, ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. 82 ارب روپے انہوں نے وہ فنڈز بھی جاری کیے, وہ اسلام آباد کے حوالے سے, میرے پاس اس کی تفصیل, اور وہ سستا پیٹرول اسکیم جو ہے, سر ساری چیزیں تو آپ بھی ذہن میں رکھیں. بالکل. تو جناب اس کے بعد خان صاحب کا رد عمل آیا, اور اس رد عمل سے اب لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ پھر اب یہ طے کر لیا نا انہوں نے کہ سڑکوں کے اوپر طے کریں گے, الیکشن کی طرف نہیں جانا. اب ایک دفعہ طے کر لیں بھائی چیمپئن ہے. اچھا, یہ کیا کہتے تھے, یہ جو کچھ الزامات ہیں عمران خان کے اوپر, وہ ان الزامات, ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک, ہم ڈیفالٹ سے بچانا ہے, وہ تو خیر اس کا تو پردہ چاک ہو گیا, وہ بیانیہ سے تو یہ خود پیچھے ہٹ گئے نا, انہوں نے بتایا اب نہیں بول رہے. اچھا, یہ کہتے تھے کہ وہ پارلیمانی جمہوری نظام ختم کر کے صدارتی نظام لانا چاہ رہا تھا عمران خان, کہ 2/3 میجورٹی آتی یا کچھ ہوتا, پھر اس کے بعد وہ کہ یہ جنرل فیض کے ساتھ ان کی مل کے گیم تھی, صدارتی نظام لایا جاتا اور یہ سارا اس طریقے سے ہوتا اور ہمیں سزائیں ہو جاتی. یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ کون سا نظام لانا چاہ رہے ہیں جس میں الیکشنز نہ ہو, 2 سال مزید اسمبلیاں جو ہیں وہ توسیع آ جائیں, اور یہ اپنے سارے ان کے جناب کیسز اور وہ ختم ہو جائے. خان صاحب نے جو کیا, اچھا خان صاحب نے خطاب کیا, خطاب میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹیٹیو ہیں, وہ ہیں جو پہلے کر چکے ہیں, تو ان سے ذرا کوئکلی گزریں گے. 2 باتیں بہت نئی ہیں اور بہت اہم ہیں, ان کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کر لیں گے. انہوں نے ڈنمارک اور پاکستان کا موازنہ کیا, رول آف لا کا اور کرپشن کا, کہ جہاں پر رول آف لا ہے ڈنمارک کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, تو اسی حساب سے پھر جو کرپشن ہے اس میں ڈنمارک جو ہے کس نمبر پر آتا ہے اور ہم کس نمبر پہ آتے ہیں, یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. وہ انہوں نے کرپشن انڈیکس اور رول آف لا انڈیکس جو ہے اس کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسمبلیاں اس وجہ سے تحلیل کی تھیں, اور جب ہم نے تحلیل کی تو ہم نے بڑے چوٹی کے جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی تھی, اور ہمیں یہ پتا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیر از نو وے کہ جو 90 دن کی جو تاریخ ہے اسے پھلانگا جا سکتا ہے, اس کو کراس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی حکومت کیوں قربان کی, اس وجہ سے نہیں ختم کی, ہم نے اس وجہ سے ختم کی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو معاشی بحران ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے. سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا الیکشن سے, تو ملک کیونکہ نوز ڈائیو کر رہا ہے, تو ہم نے اس وجہ سے اسمبلی بیٹرمنٹ ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ بے روزگاری کے حوالے سے راشن جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کمپیریزن کی طرف چلے گئے, معیشت کی انہوں نے بات کی, الیکشنز کی امپورٹنس جو ہے اس کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے کورٹ کے حوالے سے بات کی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں, یہ نواز شریف, پی ڈی ایم,
یہ ان کی اتحادی جماعتیں یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی کہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے پاس الٹیمیٹلی کیا چوائس ہے؟ آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس دن چھٹی کر لیں، ان کو خوش کر دیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوا کرتا، کرام مغل صاحب بڑے سادے ہیں جی، تو وہ خان صاحب نے کہا کہ ایک دن بعد آ کے فیصلہ دے دیں نا یار، ایک دن یہ خوش ہو جائیں گے، ریسیس کر دیں جی 8 اکتوبر جی 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 چھٹیاں۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشنز اگر 90 دن میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ بالکل 90 دن کی ڈیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ اس کا بیرسٹ منیمم ٹائم کا کہے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں یہ تو کنفرم ہے کہ یہاں پر خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو کلین سیٹ، جس کے پاس پنجاب اس کے ساتھ وفاق دور نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، جی ٹی روڈ فیصلے کرتی ہے بڑے بڑے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں نا ججز کے خلاف، ان کی فیملی اور وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تھا، جب ظاہر ہے کہ وہ 9 اپریل کی رات جی ججز عدالت کھل گئی اور جو فیصلہ ہوا سو موٹو لیا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے نام نہیں لیے، میں نے ججز کو نام لے کے کرٹیسائز نہیں کیا، مجھے صرف عدالتوں کے ساتھ ایک شکوہ تھا، ایک شکایت تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی، ہم کون سا ایسا کام کرنے جا رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ پھر جو ہے وہ بہت ہی اہم انہوں نے بات کی کہ یہ جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ اس کے حوالے سے اظہر مشوانی، حسان نیازی، باقی لوگوں کا، سوشل میڈیا ٹیم کا، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جو اس میں ملوث ہیں، اس سارے کو بات کی۔ دوسرا انہوں نے جو معاملہ کیا نا کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تصادم چاہتی ہے، اس میں اب ان کی جو لاجک ہے اس لاجک کو ذرا پرکھ لیں۔ خان صاحب نے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کا یہ الزام ہے کہ ہم تصادم چاہتے ہیں، ہم انتشار چاہتے ہیں۔ انتشار اور تصادم کی صورت میں کیا ہوگا؟ حالات خراب ہوں گے، حالات خراب ہونے کی صورت میں الیکشن نہیں ہوگا۔ ہاں جی، وہ جو آئین میں ایک تو ہے تھوڑی سی گنجائش، جو پارٹی الیکشن مانگ رہی ہے، جو پارٹی سیاسی اکھاڑے میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے، جو پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں انتخابات ہو جائیں، وہ کیسے تصادم اور انتشار چاہے گی؟ انتشار اور تصادم تو وہ چاہے گا جو چاہ رہا ہو کہ الیکشن نہ ہو۔ تو اب جب آپ میاں محمد نواز شریف کی پریس کانفرنس، پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے اجلاس کا احوال، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی کاروائی، ان کی پریس کانفرنسز اور ان کے ٹویٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کون نہیں چاہتا۔ تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سر ایک بڑا اور بھی دعویٰ کیا کہ ہو سکتا ہے ان 3 ججوں کے خلاف ہم ریفرنس لے کے آئیں۔ وہ ریفرنس والی اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے پوری ڈیٹیل ہے، پوری ڈیٹیل ہے کہ کیا ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن یہ کروا دیں گے، ورنہ اکتوبر میں نہیں کروائیں گے، یہ کروا دیں گے اگر یہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں، مائنس کر دیں، ہٹا دیں۔ تو دیٹ از اے نون پلان۔ اچھا یہ والی جو بات ہے، اس کے بعد جو سب سے 2-4 باتیں جو انہوں نے کی، انہوں نے ایک تو یہ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی، دوسرا جو سب سے اہم ہے وہ پیغام جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اب سڑکوں کی طرف جا رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ یہ تو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں نا، ننگی تصویریں پھینکوا دی، یہ لڑتے رہے آپس میں سب کچھ، لیکن آج ان کے مفادات نے ان کو اکٹھا کر دیا، یہ ایک ہو کے، اتحادی ہو کے، ایک بن کے ہمارے خلاف صف آ رہا ہے۔ لیکن یہ وہ مافیاز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ججز کو کوئرس کرتے ہیں، دباؤ میں لاتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ اب اس وقت ججز کو رشوت مل رہی ہے یا وہ ہے، وہ ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں ججز جو ہیں وہ آئین کے ساتھ، عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہونی چاہیے اور وہ کھڑی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج میں پاکستانی قوم سب کو کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ اگر آپ کھڑے نہ ہوئے تو یہ ملک کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ڈاکو، یہ طاقتور اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا ہے، کون سا نہیں ماننا۔ تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آپ سب کو تیار ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اگر
نکلنا پڑے سڑکوں پر تو نکلنا چاہیے. صحیح. یہ ڈائریکٹ کال نہیں ہے نکلنے کی. لیکن اب معاملات, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منڈے یا ٹیوزڈے کو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے دیتی ہے الیکشن کروانے کا, اور حکومت اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے, تو اب یہ معاملہ جا رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر وہ کال دیں گے. کال کے نتیجے میں کیا ہوگا, جس طریقے سے 25 مئی کو ہوا تھا یا 8 مارچ آنورڈ ہوا, اگر یہ ہوتا ہے لوگوں کا تھریش ہولڈ کتنا ہے, یہ ملک کتنا سسٹین کر سکتا ہے, دیٹ از اے بگ کوشچن. لیکن اب بات یہاں پر یہی آ گئی ہے, انہوں نے خان صاحب نے معاملات کو اب سڑکوں کی طرف لے جانے کا اندیا دے دیا ہے. وہ کال کرتے ہیں, اس کال پہ کیا رسپانس آتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن معاملات خدا نخواستہ اگر سڑکوں پہ گئے تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.